بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آیت الکرسی، آیات کریمہ اور چاروں قول وضو کیے بغیر پڑھ سکتے ہیں؟ اس ویڈیو میں یہ تمام معلومات فراہم کی جائیں گی، لیکن پہلے یہ جان لیجئے کہ اگر آیت الکرسی کو وضو کرنے کے بعد اسے تلاوت کریں تو اللہ تبارک و تعالی پڑھنے والے کو 40 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے، 40 درجے بلند کرتا ہے اور 40 حوریں عطا کرے گا۔ اگر آیت الکرسی کو پڑھ کر مرحومین کو ہدیہ کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ اس کے لیے قیامت تک تسبیح کریں، 60 انبیاء کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اس کی قبر میں 40 شمع داخل کرتا ہے جس کا نور مشرق سے مغرب تک پھیل جاتا ہے، اس نور سے اس کی قبر وسیع ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ ایک شخص امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور بتایا کہ اس کے بدن و مثانہ سے پیلا پانی نکلتا ہے، اس کا کوئی علاج ہے؟ امیر المومنین نے فرمایا، بغیر کسی درہم و دینار کے اس کا علاج ہے کہ تم آیت الکرسی کو اپنے بدن پر لکھو، آیت الکرسی سے غسل کرو، آیت الکرسی کو پانی پر دم کر کے پیو اور آیت الکرسی کو اپنے بدن کے پاس رکھو، انشاءاللہ شفا ملے گی۔ حاجات کے لیے 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھو، ٹانگوں میں درد کے لیے آیت الکرسی پڑھ کر اپنی ٹانگوں پر مسح کرو، اس سے چلتے وقت درد نہیں ہوگا۔ آنکھوں کی نظر کم نہ ہونے کے لیے 70 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، جس کو پیاس سے ہلاک ہونے کا خوف ہو وہ 66 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے۔ دشمن سے امن اور سلامتی کے لیے مٹی پر 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اور مٹی دشمن کے سامنے ڈال دیں، اس کے شر سے سلامتی ہوگی۔ سلامتی سے پہنچنے کے لیے 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ مرحوم کی قبر پر 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، اللہ تعالیٰ قبر پر رحمت نازل کرے گا۔ جیل سے جلد رہائی کے لیے 1001 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ مریض کی شفا یابی کے لیے 3 دن لگاتار 101 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ سر درد کے لیے 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ لوگوں کے دلوں میں اچھی نیت سے محبت پیدا کرنے کے لیے 41 مرتبہ پانی پر آیت الکرسی پڑھ کر دم کریں اور پانی پلا دیں۔ لوگوں میں صلح کروانے کے لیے مسجد جامعہ کے راستے کی مٹی پر آیت الکرسی پڑھیں اور جن لوگوں کے درمیان صلح کروانی ہو پھینک دیں۔ کام میں آسانی پیدا کرنے کے لیے درود شریف، سورہ علم نشرہ اور آیت الکرسی 10 مرتبہ پڑھیں۔ بچوں کے بلاؤں سے سلامتی کے لیے 40 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اور پھر لکھ کر بچے کے گلے میں ڈال دیں۔ آیت الکرسی پڑھنے کے فضائل بہت زیادہ ہیں اور یہاں پر ہم اس کے چند خواص کے ذکر پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ ہر روز صبح و شام پڑھنا چور، ڈاکو، آتش زدگی سے تحفظ کا ذریعہ ہے۔ ہر واجب نماز کے بعد اس کا پڑھنا رزق میں فراوانی کا باعث ہے۔ اگر اس کو لکھ کر کھیت میں دفن کر دیا جائے تو وہ چوری اور نقصان سے بچا رہے گا اور اس میں برکت ہوگی۔ ہر روز فریضہ نماز کے بعد اس کا پڑھنا سانپ اور بچھو کا تعویذ اور جن و انس کے ضرب سے بچاؤ کا سبب ہے۔ اس کا گھر میں لکھ کر رکھنا چوری سے بچاؤ کا موجب ہے۔ اگر اسے لکھ کر دکان میں رکھا جائے تو اس سے خیر و برکت ہوگی۔ ہر شب سوتے وقت اس کا پڑھنا فالج سے حفاظت کا باعث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ایک روایت میں ہے کہ جو شخص نماز واجب کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا خدا اس پر نگاہ رحمت کرے گا اور آسمان سے فرشتہ بھیجے گا جو دوسرے دن اس وقت تک اس کی صرف نیکیاں لکھے گا اور برائیوں سے چشم پوشی کرے گا۔ دوسری جگہ وارد ہوا ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھے گا خدا خود اس کی روح قبض کرے گا اور وہ شخص اس کی طرح ہوگا جس نے پیغمبروں کے ساتھ رہ کر جہاد کیا ہو اور شہید ہوا ہو۔ موت کے بعد بلا فاصلہ بہشت میں جگہ ملے گی۔ اس کی تلاوت سے فقر و فقر دور ہوتا ہے، خدا کی طرف سے امان نامہ ملتا ہے، رزق میں وسعت ہوتی ہے اور خدا اپنے فضل سے اس کے مال میں اضافہ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، آیت الکرسی میں 50 کلمات ہیں اور ہر کلمہ میں اللہ عز و جل کی عطا کردہ 50 برکات ہیں۔ آیت الکرسی کا مقام وہ ہے جو ایک پہاڑ میں چوٹی کا ہوتا ہے۔ امام محمد باقر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے والے کی دنیا کی 1000 مصیبتیں اللہ تبارک و تعالی ختم کرتا ہے، جس میں کم از کم غربت ہے
اور آخرت میں عذاب قبر سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، اب آئیے اپنے آج کے سوال کی جانب چلتے ہیں کہ کیا بغیر وضو کی حالت میں آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں، آیت کریمہ پڑھ سکتے ہیں، چاروں قل پڑھ سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے جان لیجئے کہ وضو کرنا شرط ہے نماز کے لیے، یعنی جب بھی نماز ادا کرنی ہو تو اس سے پہلے وضو کرنا شرط ہے۔ اب یہاں یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ ایک شخص کا وضو پہلے سے ہی موجود تھا اور اگلی نماز کا وقت ہو گیا تو کیا وہ پھر سے وضو کرے گا؟ تو جان لیجئے کہ اگر وضو کو فاسد کرنے والا کوئی کام یا کوئی چیز اس کے ساتھ رونما نہیں ہوئی اور اسے کامل یقین ہے کہ اس کا وضو قائم ہے اور اگلی نماز کا وقت شروع ہو گیا تو اس کے لیے اسے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے وضو کرنا شرط نہیں ہے۔ ایک شخص بغیر وضو کے بھی چلتے پھرتے اور اپنے روزمرہ کے کام کا سر انجام دیتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کر سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ قرآن پاک کو چھونے، پکڑنے اور قرآن سے دیکھ کر تلاوت کرنے کے لیے وضو شرط ہے۔ البتہ اگر آپ کو وہ صورتیں زبانی یاد ہیں جو آپ پڑھنا چاہتے ہیں یا تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان کو زبانی پڑھنے کے لیے یا تلاوت کرنے کے لیے وضو کرنا شرط نہیں ہے۔ لہذا ہر ایک مسنون دعا، خواہ وہ گھر سے باہر نکلنے کے لیے ہو، گھر میں داخل ہونے کے لیے ہو، سفر پر جانے کے لیے ہو، اذان کا جواب دینے کے لیے ہو، بیت الخلاء میں جانے اور باہر آنے کے لیے ہو، کھانا کھانے سے پہلے یا کھانا کھانے کے بعد کی ہو، وہ آپ بغیر وضو کے جب بھی چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ بہت سی دعائیں قرآن کریم سے لی گئی ہیں، جب ان دعاؤں کو بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں تو قرآن پاک کو بھی بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن جب زبانی پڑھنا ہو، اب یہ بھی جان لیجئے کہ آیا ناپاکی کی حالت میں آیت الکرسی، آیت کریمہ اور چاروں قل پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ ناپاکی کی حالت میں آپ تمام وظائف و اوراد کو پڑھ سکتے ہیں، ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، کلمہ شریف، درود شریف، چاروں قل یا جو بھی روزمرہ کے وظائف آپ پڑھتے ہیں وہ ناپاکی کی حالت میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مثلا میاں بیوی نے آپس میں صحبت کی، غسل نہیں کیا اور سونے لگے تو وہ سونے سے پہلے چاروں قل ضرور پڑھیں۔ اسی طرح جو عورت حالت حیض میں ہے اور وہ ذکر و اذکار کرنا چاہتی ہے، کلمہ، درود یا کوئی دیگر وظیفہ پڑھنا چاہتی ہے تو بغیر کسی تردد کے اور پورے اطمینان کے ساتھ کر سکتی ہے۔ اب یہاں جو مسئلہ قابل ذکر ہے، انتہائی غور سے جان لیجئے کہ ناپاکی کی حالت میں عورت اور مرد قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتے، لیکن قرآن پاک کی کوئی سی بھی صورت یا صورتیں جن کو وہ ذکر و اذکار کے طور پر کرتے ہیں یا وظیفے کے طور سے پڑھتے ہیں ان کو زبانی پڑھ سکتے ہیں، لیکن قرآن کی کوئی بھی صورت تلاوت کی نیت سے ہرگز نہیں پڑھی جا سکتی۔ اب یہاں ناپاکی کی بھی اقسام بیان کرتے چلیں کہ اگر حالت جنابت میں ہیں یا حالت حیض و نفاس میں ہیں یا خواتین کے کپڑے چھوٹے بچوں کے پیشاب یا پخانہ کر دینے کی وجہ سے ناپاک ہو چکے ہیں، یا مرد حضرات جو باہر کام کرنے کے لیے گئے، باہر کیچڑ یا گٹر کا پانی وغیرہ ان کے کپڑوں پر لگ گیا، تو یہ تمام حالتیں ناپاکی کی حالتیں ہیں۔ ان تمام حالتوں میں آپ زبانی ذکر و اذکار اور دیگر مسنون دعائیں جو روزمرہ کے معمولات میں پڑھی جاتی ہیں ان کو بے فکر اور بلا تردد پڑھ سکتے ہیں، ہرگز کوئی قباحت نہیں ہے۔ اب کچھ لوگ یہ پوچھیں گے کہ اگر ناپاکی کی حالت میں بھی ذکر و اذکار کر سکتے ہیں اور بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں تو پھر ان دونوں میں فرق ہی کیا ہے؟ تو ناظرین کرام، فرق یہ ہے کہ بغیر وضو آپ قرآن کو چھونے کے بغیر قرآن کی صورتوں کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، جبکہ ناپاکی کی حالت میں اگرچہ آپ ذکر و اذکار اور وظائف کی نیت سے قرآن کی صورتیں پڑھ سکتے ہیں لیکن تلاوت کی نیت سے قرآن کی صورتیں زبانی بھی نہیں پڑھ سکتے۔ آخر میں بتاتا چلوں کہ اگرچہ بغیر وضو کے آیت الکرسی، آیت کریمہ، چاروں قل اور دیگر صورتیں پڑھ سکتے ہیں اور قرآن کریم کو ہاتھ لگائے بغیر تلاوت قرآن بھی کر سکتے ہیں اور ان کا اجر و ثواب بھی ملے گا، لیکن اگر یہ عمل آپ باوضو ہو کر کریں گے تو اس کی فضیلت اور اس کا درجہ بغیر وضو والے عمل سے بلند و برتر ہوگا۔ لہٰذا کوشش کیجئے کہ جب بھی قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہو تو باوضو ہو کر ہی کریں، کیونکہ باوضو رہنا بذات خود ایک عبادت ہے اور اس حالت میں جو بھی عبادت کی جائے گی اس کا اجر و ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے
کہ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔